سلفائٹ ایپیسوڈ 6۔ شاہ جبیل خاندان پچھلے کئی سالوں سے ملتان میں آباد تھا۔ سید خاندان ہونے کے ناطے پورے علاقے میں انہیں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ جبیل خاندان کے آباء و اجداد نے لوگوں کے مسائل کو روحانی طریقے سے سلجھایا تھا۔ دور دور سے لوگ دعاؤں کے لیے وہاں آتے تھے، اور اسی طرح ان کا سیاست میں بھی بڑا نام تھا۔ لوگ ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ سید جبیل کے 2 بیٹے تھے، بڑا ضیاء جبیل اور اس سے چھوٹا حیدر جبیل۔ دونوں بھائیوں کی شادی کم عمری میں ہی ایک ساتھ کر دی گئی تھی۔ ضیاء جبیل کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا حشام بن جبیل جبکہ بیٹی مدیحہ جبیل تھی، اور اس کی بیوی خدیجہ جبیل نہایت شریف اور عبادت گزار خاتون تھی، جو اب بی جان کے رتبے پر فائز تھی۔ جبکہ حیدر جبیل کے گھر شادی کے 8 سال بعد بڑی منتوں، مرادوں، وظیفوں اور دعاؤں کی قبولیت کے بعد وہ پیدا ہوا تھا، جس کا نام عائشہ جبیل حیدر جبیل کی بیوی نے روحان جبیل رکھا تھا۔ عائشہ جبیل کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، صرف اسے ہی نہیں بلکہ پوری سید حویلی میں موجود لوگوں کو، جن میں ملازمین بھی شامل تھے، روحان جبیل بہت عزیز تھا۔ لیکن جب وہ پیدا ہوا تو رویا نہیں تھا۔ 4 سال تک وہ بول نہیں پایا تھا۔ جبیل خاندان نے بہت علاج کروایا تھا اس کا، لیکن ڈاکٹروں نے کہا تھا وہ پیدائشی نقص لے کر پیدا ہوا ہے، کبھی نہیں بول پائے گا۔ وہ ہر چیز کا بہت گہری نظروں سے مشاہدہ کرتا تھا۔ اسے غصہ بہت آتا تھا۔ شدت جذبات سے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو جاتی تھی۔ صرف ایک شخص جو اسے سب سے زیادہ عزیز تھا وہ تھا حشام بن جبیل۔ پورے 4 سال بعد معجزہ ہوا تھا۔ وہ پہلی بار کچھ بولا تھا، پہلی بار اس نے کسی کو پکارا تھا۔ نہ اس نے ماں کہا تھا نہ باپ۔ اس نے پہلا لفظ جو اپنی زبان سے ادا کیا تھا وہ تھا حشام۔ وہ بہت صاف بول رہا تھا، کوئی ہکلاہٹ نہیں تھی اس کی زبان میں۔ سید حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ صدقے کے بکرے اس کے سر پر سے وارے گئے تھے۔ بس یہ اس کی آخری خوشی تھی جو سید حویلی میں منائی گئی تھی۔ اس کے بعد روحان کی حرکتوں نے سب کو مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ سلفائٹ؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ جی سلفائٹ پڑھا ہوگا آپ نے؟ حشام نے پوچھا۔ جی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ جی تو بس اب آپ کو اچھے طریقے سے سب سمجھ جانا چاہیے، اور اس کے رویے کی وجہ سے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ نہ جانے کیوں حشام کو ایک اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے بہت شائستہ انداز میں اس سے بات کر رہا تھا، جیسے روحان نے کہا تھا کہ وہ بہت نک چڑھی، مغرور اور بے وقوف لڑکی ہے۔ حشام کو وہ ویسی نہیں لگی تھی، بلکہ وہ اسے بہت سمجھدار اور معصوم لگ رہی تھی۔ دھوپ کی شعاؤں کا رخ میز سے خانم کی طرف پلٹا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا جب ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ خانم نے کچھ دیکھنے کے لیے چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف کیا، اور شعاؤں نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ اس کی تھوڑی سی عجیب سی روشنی پھوٹی تھی، جیسے کوئی ہیرا چمکتا ہو۔ حشام کی آنکھیں ایک دم چندھیا سی گئی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ کیا تھا، وہ روشنی کہاں سے آئی تھی۔ آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر جبیل، میں کوشش کروں گی کہ آج کے بعد اسے نظر انداز کر سکوں۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکرائی تھی، جبکہ حشام بن جبیل تو جیسے گنگ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میری کلاس کا وقت ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ میرے بلانے پر آئے اور میرے نقطہ نظر کو سمجھا۔ وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، آئندہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میری بھی فلائٹ ہے رات کو، مجھے بھی جلدی جانا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا، جبکہ خانم نے صرف سر ہلایا تھا۔ خدا حافظ، وہ زبردستی مسکرایا تھا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکا تھا۔ جانے کیوں پلٹ کر اسے دیکھا جو سفید دوپٹے لیے روشنی میں بیٹھی اسے حیران کر رہی تھی۔ کوئی چیز پھر چمکی تھی اس کے چہرے پر۔ وہ عجب کشمکش کا شکار ہوا تھا۔ خانم نے جیسے اس کی طرف دیکھا وہ فوراً پلٹ گیا تھا۔ یہ چمک بہت سوں کو آباد کرے گی اور بہت سوں کو برباد، دور کہیں فقیر کے کہے گئے الفاظ گونجے تھے۔ ماہی روزانہ اس کی پروفائل چیک کرتی تھی۔ حشام جبیل ٹریولنگ پاکستان ٹو پیرس۔ وہ اس کا سٹیٹس دیکھ کر اپنی چیخ نہیں روک پائی تھی۔ کیا ہوا ماہی، تم ٹھیک ہو؟ ایلا کی پریشان سی آواز ابھری تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ پیرس آ رہا ہے۔
ماہی کا دل کر رہا تھا کہ وہ خوشی سے ڈانس کرے۔ وہ آ رہا تھا، فاصلہ کم ہو رہا تھا اور اس کے دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ ایلا ایلا، وہ آ رہا ہے، وہ واپس آ رہا ہے۔ وہ چلاتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی تھی، لیکن پتہ نہیں تقدیر نے ملن لکھا بھی تھا یا نہیں۔ سنو، قصہ سناتا ہوں، تمہیں ایک سچ بتاتا ہوں۔ محبت کب ہوئی مجھ کو، تمہیں آغاز چاہت میں میری غلطی بتاتا ہوں۔ میں ٹوٹا دل لیے ایک دن، حدیں سب بھول گیا ایک دن۔ اچانک ایک اجنبی چہرہ نظر کے سامنے گزرا، میری آنکھوں کے رستے وہ میرے اندر کہیں اترا۔ میں کیسے جان لیتا کہ وہ میری جان لے لے گا، مجھے اس راہ پہ چلنے پہ پھر مجبور کر دے گا۔ وہ رستہ میرے وجود کو غموں سے مالا مال کر دے گا۔ میں اس میں گم ہو کر پھر سبھی کو بھول بیٹھا تھا۔ سگے سب اپنے رشتوں کو میں بیکار سمجھتا تھا، کہیں پر چھوڑ آیا تھا میں اپنا آپ سبھی اپنے۔ پھر کچھ اس طرح پلٹا وہ، مجھے وہ پل نہ بھولے گا، جہاں پر جان نکلی تھی محبت ٹوٹ کے بکھری تھی۔ وہ رستے کہیں کھو گئے جیسے، دن خوشیوں کے سارے سبھی جب سو گئے جیسے۔ بتلایا زندگی کیا ہے، میری تکمیل کی اس نے، محبت سکھا کے وہ سمجھانے لگی مجھ کو۔ یہ غلطی مت کرنا کبھی، محبت درد ہے دل کا، تو پگلے تم نہیں کرنا۔ کاش اس کو بتلا آئے کوئی، محبت کے سبھی چہرے، خوشی کے غم کے سب لمحے، اسی کے نام پہ کر کے یہ غلطی کر چکا ہوں میں۔ نکلنا اب نہیں ممکن، محبت کر چکا ہوں میں، کب کا مر چکا ہوں میں۔ وہ کلاس لینے کے بعد گیٹ کی طرف پڑھ رہی تھی۔ آج اس کا اکیڈمی میں ٹیسٹ تھا۔ وہ جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ مس خانم، وہ رکی تھی۔ جی، وہ پلٹی۔ سامنے پرنسپل کے آفس سے باہر بیٹھنے والا چپڑاسی تھا۔ آپ کو میڈم نے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ وہ اسے پیغام دے کر جا چکا تھا، جبکہ خانم کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ ان 20 دنوں میں یہ پہلا موقع تھا جب اسے آفس میں بلوایا گیا تھا۔ اللہ خیر کرے، وہ مرے مرے قدموں سے آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آپ نے کس سے پوچھ کر مسٹر جبیل کو یہاں بلایا تھا؟ وہ بھی کمپلین کرنے کے لیے؟ پرنسپل صاحبہ کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ تو دھک سے رہ گئی تھی۔ جی وہ کلاس میں روحان، تو آپ مجھے بتاتی مس خانم، کیا آپ کو اتنا نہیں پتا کہ گھر کال کرنے سے پہلے مسئلے کو ادارے کے سربراہ سے ڈسکس کیا جاتا ہے؟ میڈم نے اس کی بات کاٹی۔ شاید آپ جانتی نہیں ہیں کہ آپ نے سید جبیل کو یہاں بلوایا تھا، آپ کو ان کے خاندان کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ بے بسی سے انگلیاں مروڑ رہی تھی، حلق میں جیسے آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ اسے واقعی آرچے کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ کالج میں میل سٹاف ہونے کی وجہ سے وہ اپنا فارغ وقت لیڈیز روم میں گزارتی تھی۔ اس کی کسی ٹیچر کے ساتھ بھی اتنی دوستی نہیں تھی کہ وہ اپنے مسئلے کو کسی کے ساتھ ڈسکس کرتی۔ وہ سٹاف روم میں کم جاتی تھی، اگر وہ جاتی تو شاید اسے آرچے کا بھی پتا ہوتا۔ آئندہ یہ غلطی نہ ہو مس خانم، مسٹر جبیل کے کہنے پہ میں آپ کو معاف کر رہی ہوں۔ اب جائیں اور اپنا کام بہتر بنائیں۔ وہ خاموشی سے اٹھ آئی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اسے پہلے میڈم سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن ایک عورت اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ روحان نے پوری کلاس کے سامنے دوبارہ اسے بے عزت کیا تھا۔ جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے اس کے گھر فون کر دیا تھا۔ وہ شخص اس کے آنسوؤں کا سبب بنتا جا رہا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ پرائیویٹ اداروں میں ملازمت کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ وہاں جانے سے پہلے انسان کو اپنی عزت نفس خود ختم کر دینی چاہیے۔ آرجے آج پھر نہیں آیا تھا اور اسے یقین تھا کہ اتنی آسانی سے وہ اسے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، یہ ملازمت کر کے یا پھر روحان جبیل کے سلسلے میں حشام جبیل سے مل کر۔ جو پرنسپل نے اس سے کہا وہ غلط نہیں تھا، وہ واقعی اس کی غلطی تھی، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ روحان جبیل اس کے گلے کی ہڈی بن گیا تھا۔ کلاس میں نہیں آتا تو سکون ہوتا تھا، اور جب آ جاتا تو دماغ خراب کر دیتا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے رکشہ روکا اور پھر چادر کو اچھے طریقے سے لپیٹتے ہوئے وہ اندر بیٹھ گئی تھی۔ اسے مضبوط بننا تھا، لیکن کیا سچ میں روحان جبیل کے ہوتے ہوئے وہ وہاں رہ سکتی تھی؟ یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ دیکھو، تم آج کے بعد مس خانم کو تنگ نہیں کرو گے، ایئرپورٹ کے باہر کھڑے حشام نے روحان سے کہا۔ اگر کیا تو؟
وہ گاڑی کی چابی کو انگلی پر گھماتے ہوئے بولا تھا۔ چوئنگم چباتے وہ ہمیشہ کی طرح بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ دیکھو آرچے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھو شامو کاکا، تم جاتے وقت اپنا موڈ خراب مت کرو، یہ میری زندگی ہے اور اس خانم کو میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ شام کی بات کاٹ چکا تھا، چہرے پہ بیزاری سی پھیلی تھی۔ شرم کرو یار، وہ ٹیچر ہے تمہاری۔ اور شام کی بات پر اس کا کہا بلند ہوا تھا۔ ویسے نہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے، ایک تو وہ ہے مجھ سے چھوٹی اور اوپر سے آتا کچھ نہیں، اسے ذلیل کرنے کا مزہ الگ ہے۔ وہ اپنی تمام تر خباثت کے ساتھ ایک آنکھ دباتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ حشام کا جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اس بار جانے کیا چیز اسے روک رہی تھی؟ وہ کچھ بھی کر لیتا مگر آرجے کو کبھی نہیں سمجھا سکتا تھا۔ کیا تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے؟ عجیب سے لہجے میں سوال کیا گیا۔ کیسا شامو کاکا؟ روحان ہنسا۔ اتنے بیزار، اتنے گمراہ، اتنے… آرجے کبھی نہیں بدلنے والا۔ مجھے برومائڈز بن کر جینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ دنیا ختم بھی ہو جائے نا آرجے، آرجے کو تم ایسا ہی پاؤ گے۔ وہ پورا تمار لہجے میں کہہ رہا تھا، آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، شام نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اوکے شامو کاکا، اب اتنا جذباتی ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے وہاں جا کے تمہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، حشام نے اسے ڈپٹا، اور پھر وہ ہزاروں دعائیں آرجے کے نام کر کے چاہ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا آرجے کبھی محسوس نہیں ہونے دے گا کہ وہ بھی اسے یاد کرتا ہے، اس لیے اس نے پوچھنا کہنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ بیزار سا انٹرنیٹ پر ٹائم گزارنے کی کوشش کر رہا تھا، جب اچانک وہ چونکا۔ اس کی شخصیت کے متعلق خصوصیات، اس کی پسند کی چیزیں اس کے سامنے آ رہی تھیں، حالانکہ اس نے ایک بار بھی اپنی شخصیت سے متعلق کوئی چیز سرچ نہیں کی تھی۔ لیپ ٹاپ پر حرکت کرتی انگلیاں رکی تھیں، بلکہ ہزارویں حصے میں چیزوں کو سکین کرنے والی آنکھوں کی پتلیاں سکھڑیں۔ ہونٹوں کو بھینج کر اس نے ایک بار پھر اپنے سامنے اسکرین کو اوپر نیچے کیا، اس کی پسند کی ہر چیز اس کے سامنے کی۔ ڈیم اٹ، اسے لیپ ٹاپ کو پٹکنے والے انداز میں بند کیا تھا۔ اس پر نظر رکھی جا رہی تھی، لیکن ایسا کون کر سکتا تھا؟ آج پھر وہ اس لاوا بہتے دریا کے کنارے کھڑی تھی۔ پیاس سے اس کا برا حال تھا، اس کا پور پور جیسے جل رہا تھا، اور پھر کسی نے اسے دھکا دیا تھا۔ لیکن آگ سے جلتے دریا میں گرنے سے پہلے اسے دھکا دینے والا شخص نظر آیا تھا۔ سیاہ رنگ کی ہوڈی میں اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ آگ کا دریا اسے نگلتا، اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ جانے کتنی مشکل سے اس نے اپنی چیخ روکی تھی۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی۔ سردی میں بھی پسینہ اس کے چہرے پر چمک رہا تھا۔ آج تو وہ نماز پڑھ کر بھی سوئی تھی، نہ جانے کیوں پھر وہ آگ اسے جلا رہی تھی، اور وہ کون تھا جو اسے دھکے دیتا تھا؟ وہ بستر سے نیچے اترنے کے بعد دروازے کی طرف بڑھی۔ ہانی، دروازے کھلنے کی آواز سے اماں کی آنکھ کھل گئی تھی۔ جی امی، وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ سوئی نہیں تم ابھی تک؟ سو گئی تھی اماں، بس ابھی اٹھی ہوں پانی پینے کے لیے۔ گلا خشک ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ پھر سے کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی، جبکہ خانم باہر نکل آئی تھی۔ ساتھ والے کمرے میں ماہم اور جواد سوئے ہوئے تھے۔ آدھی رات تک ٹی وی دیکھنے کے بعد وہ اپنی مرضی سے سوتے تھے۔ صحن میں بلا کی دھند اور ٹھنڈ میں بھی اسے اپنا جسم سلگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے پہلا خواب ذہن سے نکالا تھا، اور آج پھر وہی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اللہ پاک خیر کرے۔ وہ دعا مانگنے کے بعد برآمدے سے ملحقہ کچن میں چلی گئی تھی۔ پیاس کی وجہ سے اس کا گلا خشک ہوا پڑا تھا۔ دعا مانگنے کا حق ہر انسان کے پاس ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایس کہ وہ لڑکا کام کرے گا؟ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دیواروں پر سیاہ رنگ کے پینٹ نے کمرے کو ایک پراسرار ماحول کا حصہ بنا دیا تھا۔ کمرے کے چاروں کونوں میں ایک عجیب طرز کے کمپیوٹر سسٹم رکھے نظر آ رہے تھے۔ تکونی میز کے گرد رکھی 3 کرسیوں پر 3 لوگ بیٹھے تھے۔ 100% کام کرے گا باس، ایک نسوانی آواز ابھری۔ اس کے چہرے پر بھی ماسک تھا، اور سیاہ رنگ کے یونیفارم میں اس کا سارا جسم چھپا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ لوگ ایک دوسرے سے ہی اپنا چہرہ چھپا رہے ہوں۔ مجھے نہیں لگتا باس کہ وہ لڑکا ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا، کیونکہ کسی بھی مسلمان پر بھروسہ کرنا ہمارے لیے ہی مشکل کا باعث ہوگا۔ دوسرے لڑکے نے اپنا نقطۂ نظر بیان کیا۔ میں نے اس کے متعلق ساری معلومات حاصل کر لی ہیں باس۔
ہم اسے ایک اچھے ہتھیار کے طور پہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ لڑکی اپنی بات پر قائم تھی۔ کچھ دن اور مشاہدہ کرو، جیسے ہی یقین ہو کہ وہ ایک اچھا ہتھیار بن سکتا ہے پھر بتانا۔ وہ آدمی شاید ان کا باس تھا جو اپنی بات مکمل ہونے کے بعد اٹھا اور ایک دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ دیوار کے سامنے پہنچنے پر ایک دروازہ کھلا اور وہ کہیں اندر غائب ہو گیا تھا۔ آج وہ پکا ارادہ کر کے آئی تھی کہ کچھ بھی ہو اس نے روحان جمیل کو مکمل طور پہ نظر انداز کرنا ہے اور جتنا ہو سکے اس سے احتیاط کرنی ہے۔ 9 بجے وہ کالج پہنچ جاتی تھی۔ اسے صرف 2 لیکچر لینے ہوتے تھے، دونوں ایک ہی کلاس کے، ایک کیمسٹری تھیوری کا اور ایک پریکٹیکل کا۔ باقی وقت اسے بیٹھ کر گزارنا پڑتا تھا۔ نہ وہ دیر سے آ سکتی تھی نہ پہلے جا سکتی تھی۔ یہ کالج کے قوانین کے خلاف تھا۔ پہلا لیکچر 10 بجے شروع ہوتا تھا اور دوسرا 12:30 بجے۔ لیکچر اچھی طرح تیار کرنے پر وہ کلاس میں داخل ہوئی تھی۔ روشنا پرنسپل کی بیٹی اور آر جے کی فرینڈ ایک دن آنے کے بعد دوبارہ نظر نہیں آئی تھی۔ البتہ روحان جبیل وقتاً فوقتاً اپنی شکل دکھاتا رہتا تھا۔ وہ کلاس میں نہیں تھا۔ حانم نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس نے پورے اعتماد طریقے سے لیکچر دیا تھا اور اسٹوڈنٹس کے سوالات کے جواب بھی دے چکی تھی۔ میم، کیا ہم دوسرے لیکچر میں پڑھائی کے علاوہ کسی موضوع پر بات کر سکتے ہیں؟ یہ حفصہ تھی جو بہت ہی اچھی اور باادب بچی تھی۔ جی کیوں نہیں، مجھے لگتا ہے ہر طرح کے موضوع پہ بات کرنا چاہیے۔ حانم خوش دلی سے مسکرائی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہ طوفان دوسرے لیکچر میں موجود ہوگا۔ کیسے ہو حشام بیٹا، خیریت سے پہنچ گئے تھے نا تم؟ بی جان نے اسے فون کیا تھا۔ جی بی جان، اللہ کا شکر خیریت سے پہنچ گیا تھا۔ آپ سنائیں کیسی ہیں اور حویلی میں سب خیریت ہے نا؟ سب خیریت سے ہیں۔ روحان کیسا ہے؟ بی جان کو اس کی فکر زیادہ تھی۔ وہ پیرس فون کر کے حشام سے یہ پوچھ رہی تھی کہ وہ کیسا ہے، کیونکہ اس کا زیادہ علم حشام کو ہوتا تھا۔ جی بی جان، وہ ٹھیک ہے، وہ ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے، حشام نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ کھانا کھا لیا تم نے؟ جی بی جان، کچھ دیر پہلے یونیورسٹی سے آیا تھا، پھر کھانا کھایا، گھر میں ہی عصر کی نماز پڑھی ہے ابھی۔ آپ کو فون کرنے والا تھا لیکن پہلے آپ کا آ گیا۔ ماشاء اللہ میرا بچہ، اللہ تمہیں ایسے ہی سلامت رکھے اور سیدوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ بی جان نے بیٹھے بیٹھے سے ڈھیروں دعائیں دے ڈالی تھی۔ کچھ دیر مزید بات کرنے کے بعد بی جان نے فون بند کیا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا بستر پر لیٹا تھا۔ باہر برف باری نے پورے پیرس کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تھی جب اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی۔ وہ لیکچر پر بالکل دھیان نہیں دیتا۔ ایک تیز روشنی کی چمک اس کی تھوڑی سی ابری اور پل میں مدھم ہو گئی تھی۔ حشام نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ حانم کا چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا تھا۔ وہ الجھا ہوا تھا۔ شاید اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کی تھوڑی پر وہ موتی کیسے، جیسا کیا تھا، وہ ایک دم چمکتا تھا اور پھر مدھم ہو جاتا تھا۔ اف، حشام بن جبیل، کس بات کو لے کر سوچ میں پڑ گئے ہو تم؟ سو جاؤ سکون سے۔ اس نے خود کو ڈپٹا تھا اور پھر آنکھیں موند لی تھی۔ لیکچر لینے کے بعد وہ کمپیوٹر لیب میں آ گئی تھی۔ اسے کچھ سوال پریشان کر رہے تھے، خاص طور پر اپنے خواب۔ وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی کہ اسے خواب میں آگ جلا دیتی تھی، کوئی اسے آگ میں پھینک دیتا تھا، لیکن وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ خواب کیوں آتے ہیں۔ اس کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں تھی، لہٰذا کالج کی یہ لیب اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی تھی۔ کمپیوٹر لیب میں کلاس ہو رہی تھی۔ گڈ مارننگ میم، ایک اسٹوڈنٹ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اتنے دنوں میں کافی اسٹوڈنٹس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ وہاں ٹیچر ہے، لہٰذا وہ اسے سلام کر دیتے تھے۔ سر، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا اگر میں کمپیوٹر استعمال کر لوں؟ حانم نے کلاس لیتے سر سے پوچھا تھا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کام کر سکتی ہیں۔ شکریہ، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ کمپیوٹر آن کرنے کے بعد اس نے گوگل پر سرچ کیا تھا۔ نیچے بہت سے آرٹیکل، تحریریں اور کوٹیشنز نکل آئی تھیں۔ وہ اپنی متعلقہ تحریر ڈھونڈ رہی تھی اور پھر اس کی نظر ایک آرٹیکل پر پڑی تھی اور پھر اس پر کلک کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ روز کا پاگل پن۔ کل میں جس کیفیت کا شکار ہو گیا تھا اس کو صریح پاگل پن ہی کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس پر شک کا اظہار کریں تو اس کی 5 وجوہات پیش کروں گا۔ مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی تھیں جو موجود ہی نہیں تھی، وہ سنائی دے رہا تھا جو کوئی کہہ ہی نہیں رہا تھا، میں ان چیزوں کو سچ سمجھ رہا تھا جن کا ہونا ممکن ہی نہیں۔ مجھے وقت، جگہ اور اشخاص کے بارے میں کنفیوژن تھی۔ میری جذباتی کیفیت میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ مجھ پر بیتے تجربات میری یادداشت سے محو ہو گئے ہیں، اور شکر ہے کہ ایسا ہوا۔